بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ غنڈہ گردی ختم کرنے کا ارمان لیے پھر رہی ہو اور ادھر عالم یہ ہے کہ بڑے برے بازاروں میں گنڈے کمزور اور مجبور لڑکیوں کو چھیڑتے ہیں، بے عزت کرتے ہیں۔ میرا جہاں تک بس چلے گا میں تو وہیں تک کر سکتی ہوں۔ رحیلہ بال جھٹک کر بے نیازی سے بولی۔ ایلبی ایک نئی سگریٹ سلگاتے ہوئے بولا، اب ہمیں یہیں کھڑے ہو کر باتوں میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ وہ نوجوان دوڑتا ہوا جس طرف گیا ہے، مجھے خطرہ ہے کہ اس طرف اس کا کوئی قبیلہ وغیرہ نہ رہتا ہو۔ وہ دیکھو مچھیرے بھی دوڑتے ہوئے اسی سمت میں جا رہے ہیں، شاید ان کا تعلق بھی اسی قبیلے سے ہو۔ کہیں بہت زیادہ تعداد میں لوگ اسلحہ وغیرہ لے کر نہ آ جائیں، بہتر یہی ہے کہ ہم بھاگ چلیں۔ کھوپڑی خالی ہونے کے باوجود کبھی کبھی تم بڑی عقل کی بات کر جاتے ہو، رحیلہ بولی۔ پھر اس نے مڑ کر سب کو اشارہ کیا، آؤ ساتھیو، اس سے پہلے کہ ہمیں چٹنی بنانے کی کوشش کی جائے، بہتر یہی ہے کہ ہم دم دبا کر بھاگ لیں۔ ساحل پر ایک کچی سی چار دیواری اور اس کے وسط میں ایک چھپر بنا ہوا تھا۔ ایلبی اس طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، جانے سے پہلے ہم ان بے ہوش آدمیوں کو اس چھپر میں نہ لٹا جائیں۔ عقل کی صرف ایک بات کر کے فوراً ہی اپنی اوقات پر آ گئے اور کرنے لگے وہی اہم کو والی باتیں۔ رحیلہ گویا جل کر بولی، بھائی یہ لوگ ہمارے اعلیٰ اخلاق سے متاثر ہو کر بعد میں ہمیں شکریہ کا خط نہیں لکھیں گے۔ یہ جہاں پڑے ہیں انہیں وہیں پڑے رہنے دو اور چلو۔ ایلبی لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا نہایت سعادت مندی سے ہمارے ساتھ ہو لیا۔ چند لمحے بعد ہماری اسٹیشن ویگن دھول اڑاتی ہوئی واپس سڑک کی طرف جا رہی تھی۔ میں حسب سابق رحیلہ کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا تھا۔ رحیلہ مڑتے ہوئے بولی، ذرا کچھ دیر پیچھے کا خیال رکھنا کہ کوئی گاڑی ہمارے تعاقب میں تو نہیں آ رہی۔ تمہیں آگے نکلنے کے لیے جتنی مہلت مل چکی ہے، اس کے بعد کوئی گاڑی تمہاری گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتی۔ ایلبی بولا۔ ایلبی نے ٹھیک ہی کہا تھا، مضافاتی علاقے میں تو ٹریفک برائے نام ہی تھا، اس لیے رحیلہ اپنی گاڑی سے ہوائی جہاز کا کام لینے کی کوشش کرتی رہی۔ مصروف سڑکوں پر پہنچ کر اس نے رفتار کچھ کم کی۔ بالآخر گاڑی ایک نہایت مشہور ہوٹل کی پارکنگ لاٹ میں جا رکی۔ ہمارے کپڑے اس وقت تک اچھی طرح خشک ہو چکے تھے، اس کے باوجود ہمارے حلیے معقول ہرگز نہیں تھے۔ میں اکیلا شاید اس حلیے میں اس ہوٹل کا رخ کرنے کی بھی ہمت نہ کرتا، لیکن اس وقت گروپ کی لیڈر رحیلہ تھی اور وہ جس بے فکری اور اعتماد سے گاڑی سے اتر کر ریوالونگ ڈور کی طرف چل دی تھی، اس سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ وہ باقاعدگی سے یہاں آتی رہی ہے۔ چنانچہ اس کی قیادت اور دوسرے ساتھیوں کی ہمراہی میں مجھے بھی اندر جاتے ہوئے قطعاً جھجک محسوس نہ ہوئی۔ ہم ہوٹل کے ریستوران میں جا بیٹھے۔ اس وقت ریستوران میں کھانا کھانے والے اکا دکا ہی تھے، ان سے زیادہ تو ویٹر موجود تھے۔ ان سب نے بڑی انکساری سے دانت نکال کر رحیلہ کو سلام کیا۔ یقیناً وہ سب رحیلہ کو اچھی طرح پہچانتے تھے۔ ہم نے ایک بڑی میز سنبھال لی۔ کھانے کے دوران بھی ایک دوسرے پر فکرے بازی ہوتی رہی۔ راشد سب سے کم بولتا تھا، تاہم اس کے تاثرات سے ظاہر تھا کہ وہ بور ہرگز نہیں ہو رہا تھا۔ رحیلہ اٹالین سینڈوچ کا ایک لقمہ چباتے ہوئے بولی، ویسے خیر آج کا ایڈونچر بھی برا نہیں رہا۔ ہاں اگر وہ لوگ تعداد میں زیادہ ہوتے اور ہمیں اٹھا لے جانے میں کامیاب ہو جاتے تب تو ایڈونچر میں 4 چاند ہی لگ جاتے۔ مصباح منہ بنا کر بولی، فلمی ہیروئن کی طرح۔ ہمارا تو کوئی بھائی بھی نہیں تھا کہ ہم منہ پر ہاتھ سے چھجا بنا کر زوردار آواز لگاتی، ویرا۔ اور 150 میل دور بیٹھا ہوا ہمارا بھائی جو اتفاق سے فلم کا ہیرو بھی ہوتا، بیل گاڑیوں اور ٹانگوں کو الٹتا ہوا ہم تک آن پہنچتا اور اپنی بہن کی عزت پر ہاتھ ڈالنے والوں کا برتا بنا دیتا۔ تم مجھے اپنا بھائی سمجھو، راشد نے سینے پر ہاتھ رکھ کر بڑے خلوص سے کہا۔ مصباح نے احتجاجیہ سی نظروں سے اس کی طرف دیکھا، کتنا شوق ہے تمہیں بھائی بننے کا؟ پھر وہ ٹھنڈی سانس لے کر بولی، تمہارا قصور نہیں، تمہاری عمر ہی ایسی ہے۔ اس عمر میں لڑکوں کو بڑا شوق ہوتا ہے لڑکیوں کو بہن
بنانے کا، لیکن تم جیسے بھائی کا ہونا نہ ہونا تو برابر ہی ہے۔ اب وہاں ساحل پر اتنی اٹھا فرق ہوئی، مگر مجال ہے جو تم نے انگلی بھی ہلائی ہو۔ ہمارے ساتھ ہی کندھے سے کندھا جوڑے بیٹھے رہے۔ راشد کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے کھسیاہٹ کی سرخی آئی، لیکن پھر وہ گویا ڈھیٹ بن کر رحیلہ کے کندھے پر تھپکی دیتے ہوئے بولا، مجھے لڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ میرا شیر جو لڑ رہا تھا میدان میں۔ مصباح گویا میری معلومات میں اضافہ کرنے کی غرض سے میری طرف مڑتے ہوئے بولی، ان بھائی بہن کا معاملہ بھی الٹ قسم کا ہی ہے۔ میں انہیں بچپن سے جانتی ہوں اور بچپن سے ہی ان کا یہ عالم ہے کہ راشد کا کسی لڑکے سے جھگڑا ہو جاتا تھا تو یہ روتا ہوا سیدھا رحیلہ کے پاس جاتا تھا کہ فلاں لڑکے نے مجھے مارا ہے، اور رحیلہ جا کر اس لڑکے کی پٹائی کیا کرتی تھی۔ رحیلہ اس گفتگو میں کوئی خاص دلچسپی نہیں لے رہی تھی۔ اس نے چٹکی بجا کر ویٹر کو بلایا اور حکم دیا، بل لاؤ۔ ویٹر ایک فولڈر میں لپٹا ہوا بل تھالی میں رکھ کر لے آیا تو میں نے اپنی دانست میں اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کرنے کی غرض سے ادائیگی کے لیے جیب میں ہاتھ ڈال کر پرس نکالا اور پلیٹ اپنی طرف کھسکانے کی کوشش کی۔ رحیلہ اور مصباح جانے کیوں ہنس دیں، رحیلہ نے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر مجھے بل اٹھانے سے روک دیا۔ اس کی گرم و گداز ہاتھ کے لمس سے میں جرجری سی لے کر رہ گیا۔ مجھے یقین نہ آیا کہ یہی وہ ہاتھ تھا جس نے دو تنومند نوجوانوں کی شکلیں بگاڑی تھیں۔ آپ شاید بھول گئے ہیں کہ آپ ہمارے مہمان ہیں۔ رحیلہ بولی، ویسے تو خیر ہم بوقت ضرورت مہمانوں سے بھی چندہ وصول کر لیتے ہیں، لیکن فی الحال ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ویٹر اس کے لیے قلم بھی لایا تھا۔ رحیلہ نے بڑے اطمینان سے بل پر دستخط کر دیے اور ویٹر بل واپس لے گیا۔ رحیلہ میرے طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولی، یہاں آپ کی اس حقیر خادمہ کے سائن چلتے ہیں۔ جس شیریں لہجے میں اس نے آپ کی اس حقیر خادمہ کہا تھا، اس نے جانے کیوں ایک لمحے کے لیے میری دھڑکن تیز کر دی۔ اتنی انکساری اور کسر نفسی بھی کس کام کی جو مجھ جیسے پینڈو کا دماغ خراب کر دے؟ میں نے کہا اور فوراً ہی پوچھ لیا، سمجھتی ہے نا آپ کہ پینڈو کسے کہتے ہیں؟ کیوں نہیں سمجھتی؟ وہ گویا میری سادگی پر ہنستے ہوئے بولی، خاندانی طور پر ہم خود بہت بڑے پینڈو ہیں۔ میرے والد کا تعلق مشرقی پنجاب کے ایک بہت چھوٹے سے گاؤں سے ہے۔ یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ میں نے خوشی کا اظہار کیا۔ گویا وہی معاملہ ہوگا کہ خوب گزرے گی جو مل بیٹھیں گے پینڈو دو۔ مصرا وزن سے گر گیا ہے، وہ نہایت سنجیدگی سے بولی۔ اس سے تو بہتر تھا کہ آپ اس طرح ترمیم کرتے، خوب گزرے گی جو مل بیٹھیں گے دیہاتی دو۔ گویا آپ کو مصروں کا وزن بھی درست کرنا آتا ہے۔ میں واقعی حیرت زدہ رہ گیا، اس چھوٹی سی عمر میں آپ کو کیا کچھ آتا ہے، وہ دیکھتے جائیے۔ وہ اٹھتے ہوئے بولی، ویسے برسبیل تذکرہ میں کچھ ایسی چھوٹی بھی نہیں، 21 سال عمر ہو چکی ہے میری۔ حیرت ہے، میں نے بھی دوسروں کے ساتھ اٹھتے ہوئے کہا، میں تو آپ کو 17-18 سے زیادہ کی نہیں سمجھ رہا تھا۔ میری عمر، اہلیت، شخصیت، خیالات اور نظریات کے بارے میں اکثر لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں، معلوم نہیں کیوں۔ وہ دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے بولی۔ میں خاموش رہا۔ ایک بار پھر میرا یہ احساس جاگ اٹھا تھا کہ میں جب سے اس سے ملا تھا، میرا زیادہ تر وقت اسی کے بارے میں سوچتے ہوئے گزرا تھا۔ واپسی میں رحیلہ نے سب کو باری باری ان کے گھروں پر اتارا اور پھر اپنے گھر کا رخ کیا۔ گھر پہنچ کر اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے وہ بولی، اب میں ذرا اپنا یونیورسٹی کا کچھ کام کروں گی، اس کے بعد مجھے ایک پروفیسر صاحب کے گھر جانا ہے۔ رات کے کھانے پر ملاقات ہوگی، اس کے بعد تاش کی محفل جمے گی۔ میں گیسٹ روم کی طرف جانے کے لیے مڑا۔ دفتن مجھے یاد آیا کہ اب تک مجھے قاسم خان کو فون کر کے اطلاع دے دینی چاہیے تھی کہ میں کہاں موجود ہوں۔ رحیلہ، مجھے لاہور ایک فون کرنا ہے، میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ تو اس میں پوچھنے کی کیا بات ہے؟ وہ بڑی حیرانی سے بولی، آپ کے کمرے میں ایک فون کا ایکسٹینشن موجود ہے۔ وہ مسکرائی۔ اپنے کمرے میں ایکسٹینشن میں بھی دیکھ چکا تھا۔ میرا مقصد رحیلہ سے یہی تصدیق کرنا تھا کہ میں اسے استعمال کر سکتا ہوں۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر میں نے غسل کر کے لباس تبدیل کیا اور کچھ دیر آرام کرنے کے بعد دوبارہ باہر آنے سے پہلے
پہلے فون پر قاسم خان سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی۔ فون پر ایک انتہائی مترنم آواز نے مجھے بتایا کہ قاسم خان گھر پر موجود نہیں ہے اور ساتھ ہی پوچھا آپ محمد افضل بول رہے ہیں نا؟ میں حیران رہ گیا، اتنی مترنم آواز والی کسی ہستی کے لیے میری آواز اتنی شناسا کب سے ہو گئی تھی کہ فون پر بھی پہچان لی تھی۔ جی ہاں، میں نے دھڑکتے ہوئے دل سے کہا، اور آپ کون ہیں؟ ایک مترنم ہنسی نے میرے کانوں میں رس گولا، حیرت ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں اور قیاس لگانے کی کوشش بھی نہیں کی۔ میں مسز خان ہوں۔ اوہ، میں نے ایک گہری سانس لی۔ بلا شبہ اس عورت کی آواز بھی بے پناہ خوبصورت تھی۔ میں نے اسے چند ایک مرتبہ قاسم خان کے گھر پر میٹنگ کے دوران بیٹھے دیکھا تھا، لیکن وہ ہمیشہ نہایت لا تعلقی اور خاموشی سے بیٹھی رہتی تھی، بلکہ ہر بار میں حیران ہوتا تھا کہ اگر اسے اسی طرح لا تعلق اور خاموش رہنا ہوتا ہے تو وہ میٹنگوں میں بیٹھتی ہی کیوں تھی؟ شرفو سے اس کے بارے میں تھوڑا بہت جان لینے کے بعد میرے ذہن میں اس کا تصور ایک ایسی عورت کا تھا جو بہت بھٹکنے کے بعد بالآخر اپنی منزل پا کر نہایت آسودگی، سکون اور پاک بازی سے ایک طرف بیٹھی سپاٹ زندگی گزار رہی تھی، جس کی ایک علامت یہ تھی کہ قاسم خان اس کی خوشنودی کی خاطر گھر میں اس کے سامنے شراب کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا، بلکہ گھر میں اس نے شراب نوشی کا کوئی بندوبست ہی نہیں رکھا تھا۔ گروہ کے تمام ارکان کی میٹنگ کے دوران بھی کافی یا چائے وغیرہ کا دور چلتا تھا۔ آواز سے نہ پہچاننے میں میرا زیادہ قصور نہیں میڈم، میں نے اپنے لہجے میں حتی الامکان مٹھاس سموتے ہوئے کہا۔ میری زندگی میں آپ پہلی اور شاید آخری خاتون ہیں جنہیں میں نے جب بھی دیکھا ہے خاموش ہی دیکھا ہے۔ مترنم ہنسی نے ایک بار پھر میرے اعصاب کو گدگدایا۔ میں بلا ضرورت بولنے کی قائل نہیں، اس نے پہلے سے زیادہ شیریں لہجے میں کہا، پھر غالباً وہ سنجیدہ ہوتے ہوئے بولی، کیا آپ کراچی میں سیٹھ واحد سے مل چکے؟ مجھے ایک بار پھر حیرت کا خاصا زوردار جھٹکا برداشت کرنا پڑا۔ میرا خیال تھا میری کراچی میں موجودگی بھی اس کے علم میں نہیں ہونی چاہیے تھی، جبکہ اسے بھی معلوم تھا کہ قاسم خان نے مجھے کراچی میں سیٹھ واحد سے ملنے کی ہدایت کی تھی۔ مجھے ایک چھوٹا سا پیکٹ جس پر ایک قسم کی سیل بھی لگی ہوئی تھی سیٹھ واحد کے حوالے کرنا تھا اور کچھ گفتگو کرنی تھی۔ وہ جو بھی جواب دیتا اسے قاسم خان تک پہنچانا تھا۔ میرا خیال تھا کہ اس معاملے سے میرے اور قاسم خان کے علاوہ کوئی واقف نہیں تھا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ یہ بات صرف میرے اور خان صاحب کے درمیان ہے میڈم، میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ بے شک، وہ ملائمت سے بولی، یہ بات آپ دونوں کے ہی درمیان ہے، مجھے اس کا کوئی سر پیر نہیں معلوم اور نہ ہی میں معلوم کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے تو خود ہی خان صاحب کہہ گئے تھے کہ اگر ان کی عدم موجودگی میں آپ کا فون آ جائے تو پوچھ لوں کہ آپ سیٹھ واحد سے مل چکے ہیں یا نہیں۔ اوہ، میں نے اطمینان کی سانس لی۔ آپ انہیں بتا دیجئے گا کہ آج تو کراچی پہنچا ہوں، پہنچے ہوئے مجھے صحیح معنوں میں پہلا ہی دن ہے۔ ایک آدھ دن میں مل لوں گا اور اس کے بعد دوبارہ فون کروں گا۔ بہت بہتر، احتیاطاً آپ میرا فون نمبر نوٹ کر لیجئے، میں نے کہا، اور فون نمبر اسے نوٹ کرانے کے بعد خدا حافظ کہہ کر سلسلہ منقطع کر دیا۔ ریسیور رکھنے کے بعد جانے کیوں میں دیر تک اس عورت کے بارے میں سوچتا رہا۔ اس میں کوئی عجیب بات ضرور تھی، بلکہ بہت سی باتیں عجیب تھیں۔ آج اس کے لہجے نے بھی مجھے چونکا دیا تھا۔ اپنے گھر میں میٹنگوں کے دوران اس نے کبھی صحیح طور پر نظر اٹھا کر بھی میری طرف نہیں دیکھا تھا، لیکن آج سینکڑوں میل دور سے فون پر بات کرتے وقت اس کا لہجہ بے حد مہربان تھا۔ نہ جانے کیوں بالآخر اپنے خیالات کو ذہن سے جھٹک کر میں نے اپنا بیگ ٹٹول کر ایک چٹ نکالی۔ اس پر کچھ فون نمبر لکھے ہوئے تھے۔ میں نے سیٹھ واحد کے گھر کا نمبر ڈائل کیا۔ سیٹھ واحد کی رہائش گاہ دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز نے ٹیلی فون آپریٹروں کے سے لہجے میں کہا، فرمائیے آپ کو کس سے بات کرنی ہے؟ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میری کال کسی گھر سے نہیں بلکہ ٹیلی فون ایکسچینج سے ریسیو کی گئی ہے۔ سیٹھ واحد سے میں حتی الامکان پروقار لہجے میں بولا، میں ان کی سیکرٹری سے ملاتا ہوں، وہی سیٹھ صاحب سے آپ کی بات کرا سکیں گی، اس شخص نے کہا، اور فون پر کلک کلک کی آواز سنائی دینے لگی۔ خدایا، یہ کس قسم کا آدمی ہے جس نے گھر پر بھی سیکرٹری رکھی ہوئی ہے؟ میں نے سوچا۔ اسی لمحے دوسری طرف سے ایک خوشگوار نسوانی آواز سنائی دی، جی فرمائیے۔ میں نے اپنی درخواست دہرائی تو اس نے گویا میرا
انٹرویو لینا شروع کر دیا، میں کون ہوں، کس سلسلے میں سیٹھ واحد سے بات کرنا چاہتا ہوں وغیرہ وغیرہ۔ بی بی میں نے قدرے اکتا کر کہا آپ سیٹھ صاحب سے فقط اتنا کہہ دیں کہ لاہور سے سیٹھ قاسم کا آدمی آیا ہے اور کاروباری سلسلے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ اس کے بعد جلد ہی سیٹھ واحد سے میرا رابطہ ہو گیا۔ اس نے بغیر کسی تعارف کے یوں سرسری انداز میں خیریت دریافت کی جیسے اسے جلد ہی کہیں جانا ہو۔ مجھے قاسم خان نے بتا دیا تھا کہ اس بات کا کوئی امکان ہے کہ سیٹھ واحد کے فون ٹیپ ہوتے ہوں، اس لیے میں نے حتی الامکان محتاط لہجے میں کہا سیٹھ صاحب پچھلے ماہ آپ لاہور تشریف لائے تھے تو ایک ڈنر میں سیٹھ قاسم خان نے آپ سے ایک نئے آئٹم کی ایکسپورٹ کا ذکر کیا تھا اور آپ نے اس میں دلچسپی ظاہر کی تھی۔ میں اسی سلسلے میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، نمونہ بھی ساتھ لایا ہوں۔ سیٹھ قاسم کو اصل میں نئی منڈیوں کی تلاش ہے اور اب وہ آپ جیسے بڑے لوگوں کا تعاون یا پارٹنرشپ حاصل کرنے کے خواہش مند ہیں۔ دوسری طرف ایسا سکوت طاری رہا کہ شبہ ہونے لگا کہ شاید سیٹھ واحد نے سلسلہ منقطع کر دیا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ میں اس کی تصدیق کرتا سیٹھ کی آواز سنائی دی، آپ کل الگ صبح میرے دفتر آ جائیے۔ اس کا لہجہ ہر تاثر سے آری تھا اور وہ کچھ اکھڑی اکھڑی سی اردو بول رہا تھا۔ میں تو تقریباً 8 بجے دفتر پہنچ جاتا ہوں۔ اس وقت میرے اسٹاف میں سے کوئی بھی نہیں آیا ہوتا۔ میں اپنے اہم معاملات اسی وقت طے کرتا ہوں۔ آپ میری سیکرٹری کو اپنا ایڈریس لکھوا دیں، صبح میرا ڈرائیور آپ کو آپ کی قیام گاہ سے لے لے گا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا کلک کی سی آواز سنائی دی اور ایک لمحے کے سکوت کے بعد سیکرٹری کی آواز ابھری، اپنا ایڈریس لکھوا دیجئے۔ میں نے بادل نخواستہ ایڈریس لکھوا دیا۔ دوسری صبح جلد اٹھنے کے لیے میں ٹائم ٹیبل کلاک میں الارم لگا کر سویا تھا۔ الارم بجنے پر میں اٹھ تو گیا لیکن تیار ہونے میں پھر بھی دیر لگ گئی۔ اس وقت میں جوتے پہن رہا تھا جب انکل زاہد کے ملازم نے آ کر مجھے بتایا کہ ایک گاڑی مجھے لینے کے لیے ڈرائیو وے میں کھڑی ہے۔ میں جب عقبی روش سے گزر کر چکر کاٹتے ہوئے گیٹ کی طرف جا رہا تھا تو میں نے راہیلہ کو ٹریک سوٹ پہنے ورزش اور جوڈو کراٹے کی مشق کرتے دیکھا۔ وہ ہوا میں اتنی بلندی تک کلا بازیاں کھا رہی تھی کہ دیکھنے والا بے اختیار دل تھام لے۔ مجھ پر نظر پڑی تو وہ ایکشن ترک کر کے روش کے قریب آتے ہوئے بولی یہ آپ کو کس کی گاڑی لینے آئی ہے؟ اس کی سانس پھولی ہوئی نہیں تھی، صرف معمولی سا ارتعاش تھا آواز میں، گو کہ چہرہ تمتما رہا تھا۔ سیٹھ واحد کی میرے منہ سے بے اختیار نکل گیا۔ سیٹھ واحد کو آپ سے یا آپ کو سیٹھ واحد سے کیا کام پڑ گیا؟ اس نے پلکیں جھپکائے بغیر میرے طرف دیکھتے ہوئے عجیب سے لہجے میں پوچھا۔ میری دھڑکن قدرے تیز ہو گئی۔ آپ جانتی ہیں سیٹھ واحد کو؟ میں نے زبردستی مسکراتے ہوئے پوچھا۔ افضل صاحب، وہ گہری سنجیدگی سے بولی، ہماری فیملی تقسیم کے بعد سے ہی یہاں آباد ہے، تھوڑے بہت لوگوں کو تو ہم جانتے ہی ہیں، بس ان سے تھوڑا سا کاروباری مسئلہ بن رہا ہے۔ میں نے جلدی سے کہا آپ کو تو معلوم ہو ہی گیا ہوگا کہ وہ کتنے بڑے ایکسپورٹر ہیں۔ اس نے آہستگی میں سر ہلا دیا، بولی کچھ نہیں۔ میں نے محسوس کیا کہ شاید وہ عجیب سے انداز میں مسکرائی بھی تھی، پھر وہ خاموشی سے مڑی اور لان کے ایک گوشے میں جا کر اچھل کود کرنے لگی۔ میرا دل کچھ بجھ سا گیا۔ میرے شعور کے کسی دور افتادہ گوشے میں خطرے کی مدھم سی گھنٹی بج رہی تھی۔ آج دوسری مرتبہ مجھ سے غلطی سرزد ہوئی تھی۔ پرسوں میں جب یہاں پہنچا تھا تو کھانے کی میز پر انکل زاہد نے مجھ سے میرے کاروبار کے بارے میں پوچھ لیا تھا اور میں نے فوراً گڑا گڑایا جواب دے دیا تھا، امپورٹ ایکسپورٹ۔ لیکن جب انہوں نے یوں ہی سرسری سے انداز میں نائلون کی ساڑیوں پر ریبیٹ کے بارے میں پوچھا تھا تو میں گڑبڑا گیا تھا اور اب میں نے راہیلہ کے سامنے سیٹھ واحد کے ہاں جانے کی بات کر دی تھی۔ انسان لاکھ چلاک اور محتاط ہو لیکن قدرت جب اس سے غلطی کرانا چاہتی ہے تو اس کی زبان سے کوئی نہ کوئی غلط بات نکلوا دیتی ہے۔ گیٹ کی طرف جاتے وقت میں یہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ میری ان مبہم سی غلطیوں سے مجھے کیا نقصان پہنچ سکتا ہے۔ فوری طور پر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ میں خواہ مخواہ ہی پریشان ہو رہا تھا۔ میں شاید انکل زاہد اور راہیلہ کے طرز عمل کے جو معنی اخذ کر رہا تھا وہ میرے اپنے ہی اندرونی خوف کی پیداوار تھے۔ چور کی
داڑھی میں تنکا والا معاملہ تھا۔ ضروری نہیں تھا کہ انکل زاہد یا رحیلہ کے دل میں میرے پیشے کے متعلق کوئی شک پیدا ہوا ہو۔ میں ڈرائیو وے میں پہنچا تو گاڑی دیکھ کر ایک بار تو میری آنکھیں چندیا گئیں۔ وہ گہرے سرخ رنگ کی ایک چم چم کرتی سرخ مرسڈیز تھی جس کا باوردی ڈرائیور پاس کھڑا میرا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے ٹائی کی گرہ درست کی اور خواہ مخواہ ہی کھنکار کر گلا صاف کرتے ہوئے گاڑی کی طرف بڑھا۔ ڈرائیور نے سلام کر کے لپک کر میرے لیے دروازہ کھولا اور میں پچھلی نشست پر جا بیٹھا۔ گاڑی کیا تھی؟ آرام و آسائش کے بہت سے انتظامات سے آراستہ گویا ایک چھوٹا سا گھر تھا جو سڑکوں پر ہچکولے لے رہا تھا۔ باہر کی آوازیں اندر نہیں پہنچ رہی تھیں اور اس کے اپنے انجن کی آواز سوتی ہوئی بلی کی کھرکھراہٹ سے مشابہ تھی۔ کچھ دیر بعد گاڑی غالباً شہر کے مرکزی علاقے میں جا پہنچی۔ یہاں سڑکیں زیادہ چوڑی نہیں تھیں اور ہر جگہ گاڑیوں کا ہجوم تھا۔ ہر سڑک کے دونوں طرف بلند و بالا عمارتیں سر اٹھائے کھڑی تھیں اور یہ سب مرکزی دفاتر معلوم ہوتے تھے۔ بالآخر گاڑی ایسی ہی ایک خوبصورت اور نو تعمیر شدہ عمارت کی پارکنگ لاٹ میں داخل ہوئی اور آہنی زنجیروں سے گری ہوئی ایک ایسی جگہ پر جا رکی جو غالباً صرف اسی کے لیے مخصوص تھی۔ میں ڈرائیور کی رہنمائی میں ایک لفٹ تک پہنچا۔ ڈرائیور لابی ہی میں رکتے ہوئے لفٹ بوائے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مؤدبانہ لہجے میں بولا، یہ آپ کو سیٹھ صاحب کے دفتر تک لے جائے گا۔ آئیے آئیے سر۔ لفٹ آپریٹر انکساری سے دانت نکالتے ہوئے بولا۔ اس وقت عمارت میں اکا دکا لوگ ہی آتے جاتے نظر آ رہے تھے۔ سیٹھ واحد کا دفتر چھٹی منزل پر تھا اور غالباً پورا فلور ہی اس کے پاس تھا۔ لفٹ آپریٹر مجھے دروازے پر چھوڑ کر چلا گیا۔ دروازے کی خوبصورت ناب پر ہاتھ رکھتے وقت میرے دل کی دھڑکن معمول سے کچھ تیز ہو چکی تھی۔ میں اسی شخص سے ملنے جا رہا تھا جو ہماری مخصوص دنیا میں ایک افسانوی کردار کی طرح مشہور تھا۔ اس کے گرد اتنے افسانوں اور کہانیوں کا جال بنا ہوا تھا کہ اصل شخصیت کا کچھ پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ معلوم نہیں ان افسانوں اور قصے کہانیوں مبالغہ آرائی کس حد تک تھی۔ سیٹھ واحد کے بارے میں بہت کچھ مجھے اپنے طور پر معلوم تھا اور بہت کچھ قاسم خان نے مجھے بتا کر بھیجا تھا۔ قاسم خان ہماری نظر میں بہت بڑا دولت مند آدمی تھا، ہمارا بگ باس، لیکن سیٹھ واحد کا ذکر وہ یوں کرتا تھا جیسے کوئی طفل مکتب کسی بہت بڑے استاد کی بات کر رہا ہو۔ میرے ذہن میں اس کا خاکہ بے حد متاثر کن تھا۔ دروازہ کھول کر میں نے اندر قدم رکھا تو خود کو ایک طویل و عریض ہال میں پایا۔ میرے بائیں ہاتھ پر ایک خوبصورت ریسیپشن کاؤنٹر تھا جس پر 3 ٹیلی فون سیٹ رکھے ہوئے تھے۔ ہر ایک کا رنگ اور ساخت دوسرے سے مختلف تھی۔ اسی کاؤنٹر سے ملحق ایک اور چھوٹا سا کاؤنٹر تھا جس کے عقب میں چھوٹا سا داخلی ایکسچینج کا بورڈ نصب تھا۔ ہال میں دونوں طرف شیشے اور پلائی ووڈ کی دیواروں سے چھوٹے بڑے کیبن بنے ہوئے تھے جن میں میزیں، کرسیاں اور دیگر تمام دفتری لوازمات سجے ہوئے تھے۔ ہال کے اختتام پر سامنے 3 دروازے نظر آ رہے تھے جن پر پیتل کی نیم پلیٹیں چمک رہی تھیں۔ ہال میں کہیں بھی کسی نشست پر کوئی بھی کارکن نظر نہیں آ رہا تھا، غالباً ابھی آنے کا وقت نہیں ہوا تھا۔ ہال کے اختتام پر 3 دروازے بند تھے، تاہم ایک دروازے پر 3 پیس سوٹ میں ایک تنومند اور دراز قد شخص کھڑا تھا۔ سوٹ اس کے مضبوط اور ورزشی جسم پر کچھ پھنسا پھنسا سا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ پختہ عمر ہی تھا لیکن اس کی آنکھوں میں بلا کی چمک تھی۔ وہ جیسے میرا ہی منتظر تھا اور جیسے ہی میں نے ہال میں قدم رکھا اس کی عقابی نظروں نے میرا سرتاپا جائزہ لے لیا تھا۔ میں کیبنوں کے درمیان سے گزرتا ہوا اس کی طرف بڑا، کہیں سے ایئر کنڈیشنر کی مدھم سی سرسراہٹ بھی سنائی دے رہی تھی۔ اس شخص نے آگے بڑھ کر میرا استقبال کیا اور گرم جوشی سے مصافحہ کرتے ہوئے سوالیہ لہجے میں بولا، مسٹر افضل۔ میں نے اسبات میں سر ہلایا تو وہ جواباً اپنا تعارف کرائے بغیر بولا، سیٹھ صاحب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس نے عقب سے یوں میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا گویا اپنائیت کا اظہار کرنا مقصود ہو، پھر وہ ہاتھ پھسلتا
ہوا میرے کوٹ کی جیب تک چلا گیا۔ مجھے یہ سمجھنے میں قطعاً کوئی دشواری نہیں ہوئی کہ اس شخص نے حقیقتاً سرسری لیکن نہایت مشاق انداز میں یہ جاننے کی کوشش کی تھی کہ میرے پاس کوئی آتشی ہتھیار تو موجود نہیں۔ کمرے میں داخل ہونے کے بعد ایک لمحے کے لیے مجھے مایوسی کا سامنا کرنا پڑا، بالکل اسی طرح جیسے قاسم خان کو پہلی مرتبہ دیکھنے پر مجھے مایوسی ہوئی تھی۔ اس وقت میں نے اس کے باڈی گارڈ اعظم خان کو پہلے دیکھ لیا تھا اور میں اسی باروب اور خونخوار انسان کو قاسم خان سمجھا تھا۔ کمرے میں ایک بڑی سی خوبصورت میز کے عقب میں کھڑکی کے قریب ایک شخص کھڑا تھا۔ وہ اسٹینڈ پر رکھا ہوا ایک خوبصورت بریف کیس کھولے کسی چیز کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس کی پیشانی پر شکنیں تھیں۔ وہ ایک میانہ قامت اور قطعی عام سا آدمی تھا۔ اس کے جسم پر ایک معمولی سا سوٹ تھا اور معلوم ہوتا تھا کہ وہ اس نے کئی دن سے پہنا ہوا ہے۔ کھڑکی کا پردہ ہٹا ہوا تھا اور روشنی میں اس کے خامدار بال خوب چمک رہے تھے اور کمرے میں چنبیلی کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے سر میں یقیناً چنبیلی کا تیل چپڑ رکھا تھا۔ اس کی بریسٹ پاکٹ سے ایک سستا سا قلم جھانک رہا تھا۔ اس قسم کے قلم اس انداز میں کلرک بابوؤں نے جیب میں سجا رکھے ہوتے ہیں۔ اس کی گاڑی اور اس کے آفس کا سیٹ اپ وغیرہ دیکھنے کے بعد مجھے امید تھی کہ اس کی شخصیت اکثر متاثر کن نہیں بھی ہوگی، تب بھی اسے دولت کی چمک دمک نے کافی حد تک سنوار اور نکھار دیا ہوگا اور اس کے سراپا اور رکھ رکھاؤ سے نفاست اور وزاداری جھلکتی ہوگی۔ شخصیت تو چلیے خدا نے بنیادی طور پر جیسی بھی بنائی ہوتی ہے، لیکن میرا خیال تھا کہ دولت کی مدد سے انسان کچھ نہ کچھ پرکشش سا ضرور نظر آتا ہے۔ شخصیت کتنی ہی کم تر کیوں نہ ہو، اس میں ایک عجیب سی ملاحت اور کشش ضرور پیدا ہو جاتی ہے۔ اچھا کھانا، اچھا پہننا اور عمدہ آسائشوں کا استعمال انسان کے سراپا میں نکھار ضرور پیدا کرتا ہے۔ میں خود اپنے بارے میں غور کرتا تھا تو مجھے اپنے اس نظریے کا ثبوت ملتا تھا۔ مجھے یاد تھا کہ میں لڑکپن میں جب گاؤں میں اپنے اسرت زدہ ماحول میں کبھی دھندلے آئینے میں اپنا عکس دیکھتا تھا تو مجھے بالکل ایک عام سا لڑکا سامنے کھڑا نظر آتا تھا جس پر قدرت نے صرف اتنی مہربانی کی تھی کہ اس کی اٹھان اچھی تھی۔ لیکن اب میں کہیں بھی جانے کے لیے تیار ہو کر قدِ آدم آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا تھا اور خود پرستی کو ہر ممکن حد تک ذہن سے نکال کر اپنا جائزہ لیتا تھا تو اپنے آپ کو بہتوں سے بہتر محسوس کرتا تھا اور خدا کا شکر ادا کرتا تھا۔ میرا نظریہ یہی تھا کہ انسان تمام تر جائز یا ناجائز ذرائع سے دولت اسی لیے حاصل کرتا ہے کہ اپنے آپ کو سنوار سکے، لوگوں میں نمایاں کر سکے اور اپنے متعلقین کے لیے آسائشیں خرید سکے۔ اگر یہی مقاصد حاصل نہ ہوں تو پھر تجوریوں یا بینکوں میں منجمد پڑی ہوئی دولت کا کیا فائدہ؟ سیٹھ واحد ہم جیسوں کی نظر میں بہت بڑا آدمی تھا۔ اس کے تن پر ایک معمولی سوٹ اور بالوں میں چنبیلی کا تیل چپڑا ہوا دیکھ کر مجھے خاصی مایوسی ہوئی تھی، تاہم میں نے دوسرے ہی لمحے اس مایوسی کو ذہن سے جھٹک دیا۔ مجھے یاد آ گیا تھا کہ میں کالج کی کوئی فرسٹ ایئر پھول قسم کی لڑکی نہیں ہوں جو اپنے پسندیدہ ہیرو ادیب یا شاعر سے ملنے آئی ہوں اور اس کی شخصیت کو اپنے تصوراتی خاکے سے بہت مختلف پا کر مایوس ہو گئی ہوں۔ مجھے یاد آ گیا تھا کہ میں کون ہوں اور کس لیے سیٹھ واحد سے ملنے آیا ہوں۔ باقی باتوں سے مجھے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے تھی۔ سیٹھ واحد نے مجھے کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر بریف کیس بند کر دیا تھا۔ میں میز کے قریب پہنچا تو اس نے قدرے جھک کر مجھ سے مصافحہ کیا۔ اس کا ہاتھ خاصا کمزور اور سرد تھا، اس کے چہرے پر سنجیدگی طاری تھی۔ اس کا اشارہ پا کر میں اس کے مقابل ایک آرام دہ کرسی پر بیٹھ چکا تو وہ بھی اپنی ریوالونگ چیئر میں دنس گیا اور نہایت دھیمے اور ٹھہرے لہجے میں بولا، میں معذرت خواہ ہوں مسٹر افضل کہ مجھے اچانک بیلجیم جانا پڑ رہا ہے اور تقریباً پون گھنٹے بعد مجھے ایئرپورٹ پہنچنا ہے، اس لیے ہم بلا تمہید گفتگو کریں گے اور مجھے افسوس ہے اس وقت میں آپ کی کوئی خاطر مدارت بھی نہیں کر سکوں گا۔ آپ کی میزبانی مجھ پر ادار رہی۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ ہم وقت ضائع کیے بغیر ہی کام کی بات کر سکیں گے۔ میں نے اپنا بریف کیس میز پر رکھا اور پھر بریف کیس سے ایک چھوٹا سا پیکٹ نکال کر میں نے میز پر رکھ دیا۔ یہ ہے نمونہ، مجھے معلوم ہے مال اچھا ہی ہوگا۔ وہ پیکٹ کی طرف دیکھے بغیر بولا، لیکن میں چند باتوں کی وضاحت کر دوں تو بہتر ہوگا۔ اس نے گہری نظروں سے میری طرف
دیکھا۔ اس کی پوری شخصیت میں قابل ذکر آنکھیں ہی تھیں، موٹی موٹی اور گہری سیاہ آنکھیں۔ ان آنکھوں کی تہہ میں جیسے کوئی چیز دھیرے دھیرے سلگ رہی تھی، دھیمی دھیمی آنچ تھی ان آنکھوں میں، شاید یہ کسی جذبے یا کسی لگن کی آنچ تھی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے چھت کی طرف دیکھتے ہوئے غالباً کچھ سوچا اور سلسلہ کلام جوڑتے ہوئے بولا، کوکین، ہیروئن اور دیگر منشیات کی مارکیٹ تو بہت اچھی ہے، لیکن آج کل میری دلچسپی اس طرف بہت کم ہے، اور اگر مجھے مال کی ضرورت بھی ہو تو میرے اپنے وسائل کچھ کم نہیں۔ مال کی سب سے زیادہ آمد سرحدی علاقوں کی طرف سے ہے، اور ہر سرحدی شہر میں میرے ٹھکانے اور میرے آدمی موجود ہیں۔ لاہور میں بھی میرا خاصا بڑا اڈا موجود ہے۔ میرا مطلب ہے کہ مجھے کسی قسم کے تعاون یا پارٹنرشپ کی ضرورت نہیں۔ وہ خاموش ہوا تو میں نے دھیمے لہجے میں کہا، لیکن مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ نے دلچسپی ظاہر کی تھی۔ ہاں، اس نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ میں یہی بتانے لگا تھا، دراصل اس پارٹی میں قاسم خان صاحب مجھ سے اس محبت اور خلوص سے پیش آئے تھے کہ میں بے حد متاثر ہوا تھا۔ مجھے یہ اعتراف کرنے میں عار نہیں مسٹر افضل کہ میں محبت، خلوص اور احترام کا بھوکا ہوں۔ جب کوئی مجھ سے محبت یا خلوص سے پیش آئے تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس کے لیے کچھ کروں۔ محض اسی لیے میں نے قاسم خان کو تعاون کا اشارہ دیا تھا۔ گویا اب آپ کا ایسا کوئی ارادہ نہیں، میں نے قدرے چیختے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں نے یہ نہیں کہا۔ وہ ایک بار پھر مسکرایا۔ کمبخت کو گفتگو کا ڈب خوب آتا تھا، ٹھہر ٹھہر کر دوسرے کے مطلوبہ موڑ کی طرف آتا تھا۔ مجھے ان لوگوں سے مراسم بڑھانے کا شوق ہے جو مجھ سے عزت سے پیش آئیں۔ وہ سلسلہ کلام جوڑتا ہوا بولا، ویسے بھی صاحب کیا پتا زندگی میں کون کس وقت آپ کے کام آ جائے، اس لیے میں بعض اوقات دوسروں کی خاطر ایسے کام بھی کر لیتا ہوں جن میں مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوتا یا برائے نام ہوتا ہے۔ میں اپنی شناسائیوں اور اپنے وسائل سے قاسم خان کو فائدہ پہنچانے کے لیے تیار ہوں۔ اس کے عوض میں اس سے کچھ مانگوں گا نہیں۔ اگر وہ خود مجھے کچھ دینا چاہے گا تو اسے میں اس کی نوازش سمجھوں گا۔ اس کے لہجے میں غضب کی انکساری تھی۔ بڑے طریقے اور سلیقے سے وہ گفتگو کو اس موڑ تک لایا تھا۔ میں اس کے انداز سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ اس کے بعد شرائط، طریقہ کار اور دیگر معاملات بڑی عمدگی سے اور بہت کم وقت میں طے پا گئے۔ میں اپنے آپ کو اس قسم کی باتوں کا اہل نہیں سمجھتا تھا، لیکن آج مجھے معلوم ہوا تھا کہ مجھ میں اپنے میدان کے بڑے لوگوں سے معاملہ طے کرنے کی اہلیت بھی موجود تھی۔ میں جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ مجھے رخصت کرنے کمرے کے دروازے تک آیا اور دروازے پر کھڑے ہوئے ایک شخص سے مخاطب ہوا۔ دوسری گاڑی کے ڈرائیور سے کہنا انہیں واپس چھوڑ آئے۔ میں واپس گھر پہنچا تو رحیلہ ڈائننگ روم میں بیٹھی اکیلی ناشتہ کر رہی تھی۔ اس نے گہری سنجیدگی سے میری طرف دیکھا اور سر کی جنبش سے اپنے مقابل بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں بیٹھ چکا، تب بھی وہ خاموش ہی رہی اور یوں سر جھکا کر ناشتہ کرنے لگی جیسے میری موجودگی سے بے خبر ہو چکی ہے۔ مجھے اس کے انداز میں بے اعتنائی کی جھلک محسوس ہوئی اور جانے کیوں اس احساس سے میرا دل ڈوبنے لگا۔ مجھے اپنی اس کیفیت پر بڑی حیرت ہوئی۔ میں بڑی حقیقت پسند آدمی تھا۔ ایک لڑکی جس سے میری شناسائی کو پورے 2 دن بھی نہیں گزرے تھے، اگر مجھ سے سرد مہری برت بھی رہی تھی تو اس میں میرے لیے تشویش کی کیا بات تھی؟ اور پھر بات تو صرف حقیقت پسندی، دلیل یا منطق کی بھی نہیں تھی۔ اس کم عمری میں ہی زندگی نے مجھے اس سے کہیں گہرے زخم دیے تھے۔ بڑی بڑی محرومیوں کے صدمے میں جھیل چکا تھا۔ اس اعتبار سے تو یہ صدمہ میرے لیے بے انتہا معمولی ہونا چاہیے تھا۔ اول تو اس میں میرے لیے صدمے والی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے تھی۔ بھئی اگر رحیلہ کے رویے میں کوئی ڈکی چھپی بیگانگی تھی تو مجھے اس سے کیا؟ میرا کون تھا اس سے کوئی تعلق خاطر تھا؟ لیکن اپنی تمام تر دلیلوں اور منطق کے باوجود میں اپنے آپ کو نہیں سمجھا سکا۔ میں نے یک لخت اپنے آپ کو ملول و افسردہ محسوس کیا۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔